الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له وصلى الله على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد عصاة فلم يضح فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ پاک کا بے بہا احسان ہوا اور اس کا فضل و کرم ہوا کہ انہوں نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے یہاں جمع فرمایا. یہ ذی قاعدہ کا مہینہ چل رہا ہے تو آج ذی قاعدہ کی 27 تاریخ ہے. آنے والے کچھ دنوں میں ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس کو ہم اور آپ ذی الحجہ یعنی قربانی والے مہینے کے نام سے جانتے ہیں. اور اس چیز کے اوپر گزشتہ جمعہ میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کچھ دیر دین کی بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت نے اس کائنات اور اس کائنات کے اندر 4 ایسی دکھائی دینے والی مخلوق کو پیدا فرمایا: جمادات، نباتات، انسانات، حیوانات. جمادات لفظ جماعت سے بنا ہے جس کے معنی آتے ہیں بے جان چیز، جیسے پتھر، مٹی، لوہا وغیرہ. اور نباتات لفظ نبات سے بنا ہے جس کے معنی آتے ہیں اگنے والی چیز، یعنی جس چیز کے اندر خود سے پلنے بڑھنے کی صلاحیت ہو، جیسے گھاس پھوس، پیڑ پودا وغیرہ. اور انسانات لفظ انس سے بنا ہے جس کے معنی آتے ہیں پیار و محبت کرنے والا. معلوم یہ ہوا کہ جس انسان کے اندر خالق اور مخلوق کی محبت نہ ہو وہ انسان اپنے آپ کو انسان کہلانے کے لائق نہیں. چوتھی چیز ہے حیوان، اور حیوان لفظ حیوانات سے بنا ہے جس کے معنی آتے ہیں جاندار چیز، یعنی جس کے اندر خود سے پلنے بڑھنے، چلنے پھرنے اور کھانے پینے کی صلاحیت ہو، جیسے گائے، بیل، بھینس، بکری، شیر، چیتا، کتا، بلی وغیرہ. پھر ان جانوروں کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ جانور جن کے دانت اللہ رب العزت نے نوکیلے بنائے، ایسے دانت، ایسے جانور گوشت کا استعمال کرتے ہیں. یہ جانور پنجوں سے شکار کرتے ہیں اور پنجوں سے ہی پکڑ کر کھاتے ہیں. ایسے جانور کو
گوشت خور جن کو ہندی میں مانساہاری جانور کہا جاتا ہے، اور دوسرے وہ جانور جس کے دانت اللہ رب العزت نے چپٹے بنائے، ایسے جانور پتے دار چیز گھاس پھوس کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ جانور کھاتے وقت صرف اپنے ہونٹ اور دانتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ایسے جانور کو سبزی خور جن کو ہندی میں شاکاہاری جانور کہا جاتا ہے۔ لیکن انسان کے اندر اللہ رب العزت نے دونوں طرح کے دانت بنائے، ایک نوکیلے اور دوسرے چپٹے، تاکہ انسان گوشت بھی کھائے اور سبزی بھی استعمال کرے۔ اور دوسری بات، سبزی خور جانوروں کے معدوں میں اللہ رب العزت نے صرف سبزی کو ہضم کرنے کی طاقت رکھی ہے۔ ایسے جانور کو اگر گوشت کھلایا جائے تو وہ ہضم نہیں کر پائیں گے۔ اسی طریقے سے گوشت خور جانوروں کے معدوں میں اللہ رب العزت نے صرف گوشت کو ہضم کرنے کی طاقت رکھی ہے، لیکن انسان کے معدوں میں اللہ رب العزت نے دونوں طرح کی چیزیں، گوشت اور سبزی، دونوں کو ہضم کرنے کی طاقت رکھی ہے۔ گوشت میں مکمل طور پر وٹامن پائی جاتی ہے، گوشت میں مکمل بی یعنی لوہا فولاد اور نائٹروجن بھی بڑی تعداد میں موجود ہوتا ہے۔ اور گوشت کے فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے نہ کوئی سائنسدانوں سے روکتا ہے اور نہ ہی کسی کو اس کے کھانے سے کوئی اعتراض ہے، یہاں تک کہ کسی دھرم میں بھی اس کو کھانے سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ ہندو دھرم کی مذہبی کتابوں میں بھی گوشت کھانے اور قربانی کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ واقعہ تو بہت مشہور ہے کہ جب رام جی شکار کھیلنے گئے تھے تو راون سیتا کو اٹھا لے گیا تھا۔ یعنی رام جی شکار کھیلنے یعنی جیو ہتیا کرنے گئے تھے، اور جانور کا شکار وہی کرتا ہے جو جانور کا گوشت کھاتا ہو۔ اور دوسری بات، جب رام کو 14 سال تک بنواس دیا گیا تو ان کا گزر بسر جنگل کے پھل پھول اور شکاری جانوروں پر ہی ہوتا تھا۔ اس کا بھی ثبوت اس کی مذہبی کتابوں سے ملتا ہے۔ اسی طرح ایودھیا کھنڈم بھاگ 39-40-26 میں لکھا ہے کہ رام کے گوشت کھانے اور قربانی کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ رامائن میں بھی رام اور سیتا کے ہرن کا شکار کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی طرح مہا بھارت انوشاسن پرو بھاگ نمبر 88 میں یدھشٹر اور پوتین کے درمیان بات چیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مردوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے۔ اسی طرح منوسمرتی باب نمبر 5 لائن نمبر 39-40 میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے قربانی کرنے والے جانوروں کو صرف قربانی کرنے کے لیے ہی پیدا کیا، لہذا انہیں ہلاک کرنا نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہندو دھرم میں یعنی قربانی کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ اور دوسری بات، جانور کو ذبح کر کے کھا لینا جہاں انسانی آبادی کے لیے مفید ہے، وہیں جانوروں کے حق میں بھی بہتر ہے۔ جانوروں کے حق میں اس لیے بہتر ہے کہ جب جانور بڑے ہو جاتے ہیں تو کچھ عرصے بعد وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، چلنے پھرنے میں کمزور ہو جاتے ہیں۔ ایسے جانور کو لوگ بستی سے باہر لے جا کر چھوڑ آتے ہیں، جہاں وہ سخت گرمی، سخت ٹھنڈی اور لو والے موسم میں تڑپ تڑپ کر بھوک کی شدت سے مر جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے جسم میں بھی کیڑے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے ان کو ذبح کر کے کھا لینا بہتر ہے، کیونکہ تڑپ تڑپ کر زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ فوراً موت کی تکلیف برداشت کر لیا جائے۔ اسی لیے آدمی خودکشی یعنی آتم ہتیا کرتا ہے تاکہ روز روز کی پریشانی اور تکلیف سے ایک ہی دنوں میں چھٹکارا اور نجات مل جائے۔ اور جانوروں کو ذبح کر کے کھا لینا اس لیے بھی بہتر ہے کیونکہ جانوروں کے اندر پلان یعنی فیملی پلاننگ نہیں ہوتی۔ ہم دو، ہمارے بچے دو، شیر کا بچہ ایک ہی بچہ، بھیا بھابھی بھول نہ جانا، اور دو ہی بچوں کا ہے زمانہ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعَامِ کہ ہم نے تمہارے لیے گائے، بیل، بھینس، بکری وغیرہ کو حلال کر دیا ہے۔ اگر جانوروں کو ان کے صحیح وقت پر ذبح، ان کی تعداد اتنی ہو جائے گی کہ کھیت کھلیان
باغ باغیچوں کو محفوظ رکھنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، یہاں تک کہ راستوں اور سڑکوں بھی چلنا ہمارے لیے دشوار ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، کہ ہم نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے خوراک بھی ہے اور پوشاک بھی ہے۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے سائنسداں آج جس چیز کو بڑے زور و شور سے بیان کر رہے ہیں، اس چیز کو ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ دنیا کی ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ آج اس چیز کو بڑے بڑے سائنسداں نے بھی یقین کیا ہے کہ دنیا کی ہر ہری بھری چیز، ساگ سبزی، پیڑ پودوں وغیرہ میں بھی جان ہوتا ہے، وہ بھی ہماری طرح تکلیف اور درد کو محسوس کرتا ہے اور وہ بھی روتے ہیں لیکن ہمیں سنائی نہیں دیتا۔ لیکن اس کا تحقیق آج سے کچھ سو سال پہلے ایک شاکاہاری سائنسداں جگدیش چندر بسوی نے اس چیز پر تحقیق کیا۔ وہ اپنے دلائل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ دنیا کی ہر ہری بھری چیز، ساگ سبزی میں بھی جان ہوتا ہے۔ لہذا میں مسلمانوں پر اعتراض کرنے والوں سے پوچھتا ہوں کہ مسلمان صرف ایک جانور کو ذبح کر کے اپنے گھر والوں، اپنے اہل و عیال کا پیٹ بھر لیتا ہے، اور تم صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے نہ جانے کتنے پاگلوں ساگ سبزیوں کی ہتیا کرتے ہو۔ اسی طرح ایک سبزی کھانے والا شاکاہاری کہنے لگا کہ میں مانتا ہوں کہ ساگ سبزی میں بھی جان ہوتا ہے، مگر ان کے اندر دو چیزیں نہیں پائی جاتی جن کی وجہ سے ہم انہیں استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ کہ وہ بول نہیں سکتے اور دوسری یہ کہ وہ سن نہیں سکتے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اگر تمہارا کوئی پیدائشی بھائی اگر گونگا ہو، نہ وہ بول سکتا ہو اور نہ ہی وہ سن سکتا ہو، اور اگر کسی شخص نے اس کا قتل کر دیا تو کیا عدالت اس کو کم سزا دے گی یا کوئی بھی سزا مقرر نہیں کرے گی؟ تو اس شخص نے کہا کہ عدالت بھی اس کو وہی سزا دے گی جو ایک صحیح سالم آدمی کو کسی کے قتل کرنے کی بنا پر دیتی ہے، کیونکہ اس نے ایک بے قصور آدمی کا قتل کیا ہے۔ تو اس سے کہا گیا کہ جس طریقے سے آپ مسلمانوں کو مجرم ٹھہراتے ہیں، اسی طریقے سے آپ بھی تو مجرم ہیں، آپ بھی تو نہ جانے کتنے پالکوں ساگ سبزیوں کی ہتیا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آج دنیا کا کون سا انسان دودھ دہی اور پانی نہیں پیتا؟ اگر ہم تھوڑی سی دہی کو لے کر مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھیں گے تو اس میں نہ جانے ہزاروں کلبلاتے ہوئے کیڑے نظر آئیں گے، اور دودھ کی ملائی جو ہم بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں وہ بھی نہ جانے کتنے بڑے ہوئے کیڑوں اور جراثیم کی پرت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر پانی تھوڑا سا لے کر دوربین کی نوک سے دیکھا جائے تو اس میں بھی بہت سارے کیڑے ہوتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کہاں تک جیو ہتیا اور جیو ہنسا سے بچے گا۔ اگر انسان کو زندہ رہنا ہے تو اسے جیو ہتیا اور جیو ہنسا کرنا ہی پڑے گا۔ خدا تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ہر ایک کی روزی مقرر کر رکھی ہے۔ کہ آج بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو قربانی پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جانوروں کو اس طرح بے دردی سے ذبح نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اسے بہت تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو چھری اتنی تیز ہونی چاہیے کہ گردن کی تمام رگیں ایک ہی بار میں کٹ جائے تاکہ بہنے والا خون دماغ تک نہیں پہنچ سکے، اور جب خون دماغ تک نہیں پہنچے گا تو ہمیں درد کا بھی احساس نہیں ہوگا، کیونکہ یہ درد کا جو پتہ ہے یہ ہمارا دماغ دیتا ہے۔ اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ گوشت کھانے سے، ماننا یہ ہے کہ گوشت کھانے سے انسان مشکل ہوتا ہے نا، اس کا دل سخت ہوتا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ غذا کی اثر انسان کے دل و دماغ پر پڑتا ہے، یعنی جیسے ہم غذا کھائیں گے اس کا اثر ہمارے دل پر پڑے گا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ مسلمان صرف انہی جانوروں کو کھاتے ہیں، انہی جانوروں کی قربانی کرتے ہیں جو طبیعت کے اعتبار سے امن پسند ہوتے ہیں۔
ہمارے لیے قربانی میں جائز ہے کہ جب ہم قربانی کرنے والے ہیں تو جس جانور کی قربانی کریں گے اس سے کچھ ماہ یا ہفتے پہلے سے لے کر اس جانور کی ہم ایسے رکھوالی کریں گے، اس سے اتنا پیار و محبت کریں گے کہ جب وہ جانور ذبح ہونے لگے تو ہمیں تکلیف اس جانور کے لیے ہو، کیونکہ جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم دیا تھا قربانی کرنے کے لیے تو اس وقت اس کو اپنے بیٹے سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ چنانچہ جب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کو جب ذبح کرنے لگے تھے اس وقت جنت سے دمبا بھیجا تھا جو اس وقت ان کے جگہ پر ذبح کیا گیا تھا۔ تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم قربانی کے جانوروں کو کچھ دن پہلے ہی سے اس کو خوب پالیں پوسیں، ہے نا، کھلائیں پلائیں اور ان سے پیار و محبت کریں۔ اور قربانی کرنے والا یہ بھی دیکھیں، اگر ہم قربانی کر رہے ہیں تو اس تمام جانوروں میں سب سے افضل جو قربانی ہے وہ کھسی کی قربانی ہے، اور اگر کھسی کی قربانی کرتے ہیں تو کھسی اگر کریں گے تو 1 سال کا ہونا چاہیے، ہے نا، ایک ہی دن بھی کم رہے گا تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے گائے بیل بھینس کر رہے ہیں تو 2 سال، اونٹ ہے تو 4-5 سال، ہے نا۔ اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں گے۔ اور 3 دن بعد سے ذی الحجہ کا چاند نکلنے والا ہے، جو بھی حضرت اپنے نام سے قربانی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن کو نہیں کاٹیں گے، بال اور ناخن کو نہیں کاٹیں گے جب تک کہ ان کی قربانی ہو نہ جائے۔ قربانی ہو جائے اس کے بعد سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے بھائی، ہماری مسجد جو ہے کئی سالوں سے بن کر یوں ہی رکھی ہوئی ہے، اگر اس کی جگہ پر ہمارا گھر ہوتا، اگر اس کی تعمیر اگر ہو گئی ہوتی تو اب تک وہ گھر کمپلیٹ ہو گیا ہوگا تھا، لیکن یہ وجہ سے کیا یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کو ہم نے یوں ہی چھوڑ دیا ہے، ویران چھوڑ دیا ہے، اس سے ہمیں کوئی یہ نہیں ہے۔ آج اگر ہم یہ پیسہ بھی اگر اس میں دے دیتے ہیں، اگر زمین کا کچھ حصہ بھی ڈال دیتے تو یہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا دے دیا، کیا یہ زمین ہماری ہے؟ جب ہم آئے تھے اس دنیا میں تو رحم مادر سے جب نکلے تھے تو صرف خالی ہاتھ آئے تھے، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ یہ ساری چیزیں، یہ زمین جائیداد دیا وہ سب اللہ ہی کا ہے اور اس پر حق بھی اللہ کا ہے۔ اللہ آپ کو جب چاہے جیسے چاہے دھکیل سکتا ہے۔ اگر زمین 1 انچی آپ نہیں مسجد میں یہ کر رہے ہیں، صرف 1 انچی، کیا آپ نے اب تک زمانے کو سمجھا نہیں کہ کس طریقے سے جو ہے ہم اس زندگی کو گزار رہے ہیں؟ اگر ہمارا 1 پیسہ لگ رہا ہے، 1 انچ اگر زمین لگ جائے گی مسجد میں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا جو ہے بہت سارا خرچ ہو گیا۔ اب یہ سوچیں کہ دنیا میں آپ لے کر کیا آئے تھے؟ جب آپ اس دنیا سے آئے تھے، رحم مادر سے جب نکلے تھے تو آپ کو نہ سونے کی، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، یعنی کہ دنیا کی کوئی چیز کا ڈھنگ نہیں تھا، طریقہ نہیں تھا۔ یہ سب اللہ نے سکھایا، اپنے فرشتوں کے ذریعے بولنا بھی سکھایا، کھانا پینا بھی سکھایا، اللہ رب العزت نے آپ کو مال و دولت بھی دیا، لیکن آپ اس ساری چیزوں کو بھول گئے۔ جان لیجیے کہ اللہ رب العزت اس ساری چیزوں کو ایک پل میں سمیٹ سکتا ہے۔ جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ ان الارض للہ، یہ جو زمین ہے یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ جب چاہے اسے سمیٹ سکتا ہے۔ جس طریقے سے ہم ایک دری کو سمیٹتے ہیں اس طریقے سے جو ہے میرے بھائیوں اس کو سمیٹ لیا جائے گا۔ آج دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مسجدوں میں نمازی بالکل نہیں ہے۔ اگر مان لیجیے مسجد میں بارش ہوتی ہے تو پورا یہ جو ہے بھر جاتا ہے نا۔ اگر ہمارے شریر کا اگر کپڑا پھٹ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سلاتے ہیں کہ نہیں سلاتے ہیں؟ تو اسی طریقے سے ہمارے گھر کا اگر کوئی سا کونا اگر چھید ہو، وہاں سے پانی آتا ہو تو ہم فوراً مستری کو بلا کے اس کو کرواتے کہ نہیں کرواتے؟ لیکن ہم نے اس کو صرف اس لیے چھوڑ رکھا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس لیے ہم نے اس کو یوں ہی ویران چھوڑ دیا ہے۔ جان لیجیے کہ قیامت کے دن اللہ اس سے ہم سوال کرے گا، پوچھے گا۔ اپنے آپ کو یہاں سے ڈال لیجیے، ہاں، کہ زندگی ہم کو کیسے گزارنی ہے۔ بھائیوں، آپ ایک بچے نہیں ہیں جو آپ کو ہر چیز سمجھایا جائے۔ کئی دنوں سے یہ بات بتائی جا رہی ہے لیکن آپ لوگ کے ذہن میں بالکل نہیں جا رہا۔ کیا آپ لوگ چھوٹے بچے سے بدتر ہیں کیا؟ جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں کرنا ہے، بھائی اس راستے سے آپ کو جانا ہے، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہاں اس راستے سے جانا ہے، لیکن اب تک آپ لوگ نہیں سمجھے اس چیز کو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کیوں نہ بولے مطلب نہیں کہ مشورہ طے کر لیجیے بھائی کہ کیا کرنا ہے۔ مسجد سے کیوں کو مطلب ہے نہیں کہ سوری گونی کچھ تھوڑی ہو، کیوں نہ بولی مسجد کے بارے میں، برباد ہوتا ہے۔ مشورہ کر لیجیے بھائی بیٹھ کے۔